حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، انصاف مظلوم کی جنت اور ظالم کی جہنم ہے۔ فرمان حضرت عمر فاروق، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت ایمال سے۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیں، نہ کہ لوگ اور چیزوں سے۔ خوبصورت زندگی کی تعمیر دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے۔ اللہ آپ کو ہر مشکل اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور سدا آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اے پروردگار، اپنے ہر مریض بندے کو ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی دوسری بیماری نہ ہو، آمین۔ جب دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد رکھو، ہو سکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کے حرف دعا کی منتظر ہوں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار ڈالتے ہیں اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ نماز پڑھا کرو۔ نماز ادا کرنے سے دل کو اور ذہن کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ ہی لیا ہے تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ اپنی روزی پاکیزہ اور حلال رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ وہ خدا سے بہت قریب ہے جو خوش خلق اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ جب کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل کہلاتا ہے، اور جب جج اسے موت کی سزا کا حکم سناتا ہے تو مصنف کہلاتا ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ علم ایک ایسا پودا ہے جس سے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل اگتے ہیں۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ کسی برائی کو معمولی سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اس سے خدا روٹھ جائے۔ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔
پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے تو گدلا اور کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا سے نزدیک کرتی ہیں وہ نماز، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسد نہ کرنا، خود پسندی سے پرہیز کرنا، فخر غرور سے اجتناب کرنا۔ نکال کر اپنے جسم سے جان دے دیتا ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ باپ جو تمہیں اپنی بیٹی دیتا ہے۔ نعمتیں اس شخص کے پاس رہتی ہیں جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص بے جا مصرف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ کسی دوسرے کی جانب انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو، باقی 4 انگلیوں کا رخ آپ کی اپنی جانب ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ جیسا اپنے لیے سوچتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کر دو، پھر دیکھو آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، یا وہ تمہیں تھام لے گا یا وہ اڑنا سکھا دے گا۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ کاغذ کی کشتی تھی، پانی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی، دل یہ آوارہ تھا۔ کہاں آگے اس سمجھداری کی دلدل میں وہ نادان بچپن بھی کتنا پیارا تھا۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بری پڑی ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، اس کے ساتھ ہے اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ یا اللہ میری بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ غلط فہمی تھی کہ سب اپنے ہیں، مڑ کر جب دیکھا تو سایہ ہم سفر نکلا۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اور اپنے غم گنتے رہیں گے، ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ بے شک بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ دنیا کا ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔
یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ صرف اپنی زبان پر قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ جس کا رابطہ خدا کے ساتھ وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ زندگی میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں، دوسرا خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کریں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو شاخ میں ٹوٹنے کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین شاخ پر نہیں بلکہ اپنے اللہ پر ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنے اللہ پر یقین رکھیں۔ بیٹیاں جتنی خوبصورت ہوتی ہیں اللہ ان کے نصیب بھی اتنے خوبصورت کرے۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ ضروری تو نہیں روشنیاں صرف چراغوں سے ہی ہوں، گھروں میں بیٹیوں سے بھی اجالے ہوتے ہیں۔ پانی زندگی ہے اور پرندوں کے لیے یہ ایک قیمتی تحفہ ہے۔ آئیں گرمی کی اس شدت میں ان کی پیاس بجھائیں۔ وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ اللہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کسی غم زدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پہ خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد یا مصلی تک نہیں لے جا سکتا وہ جنت کیسے لے جائے گا؟ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو، حسد سفلی ہے۔ حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تاریخ ہزاروں سال میں بس اتنی سی بدلی ہے، تب دور تھا پتھر کا اور اب لوگ ہیں پتھر کے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے سے قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھیں، کیونکہ پانی کے قطروں سے دریا بنتے ہیں اور سوچوں سے شخصیت بنتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو یا پھر چاہے تو سونے میں گزار دو۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ انسان کی تعریف کیا ہے، مگر انسان کہلانے کے لائق وہی ہے جو دوسروں کو دکھ نہیں دیتا۔ نصیحتوں کو پڑھ کر تبدیلی نہیں آتی، بلکہ نصیحتوں پر عمل کر کے تبدیلی آتی ہے۔ وقت، دولت اور رشتے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں عقل میں اضافہ کرتی ہیں۔ 1، علماء کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور لا اعلانی گفتگو سے پرہیز کرنا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔